أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اور اتار دیا ہم نے آپ کی پیٹھ پر سے آپ کے بوجھ کو، جس نے آپ کی پشت کو پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف خوب دل لگائیں. یہ سورہ انشراح ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، 8 آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی. اس سے اوپر کی صورت کی تفسیر آپ نے پچھلے ہفتے سنی تھی. اللہ پاک نے اس میں 3 احسانات کا تذکرہ کیا تھا. ایک احسان تو یہ کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، چھت دی. کیا ہم نے آپ کو راہ بھٹکا ہوا نہیں پایا تھا تو ہم نے آپ کو راہ ہدایت عطا کی. اور کیا ہم نے آپ کو مفلس اور تنگ دست نہیں پایا تھا فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یہ 3 احسانات کا تذکرہ ہے. اللہ پاک نے اس دوسری صورت میں سورہ انشراح کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا، کشادہ کر دینا، پھیلا دینا. جب اس کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں انشراح صدر، دل کا کشادہ ہو جانا، دل کا بڑا ہو جانا، دل کا پھیل جانا اور دل میں جگہ کا بن جانا، یہ انشراح کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا. جب دل تنگ ہو جاتا ہے تو دل میں کوئی بات سماتی نہیں، اور جب دل کو اللہ پاک کشادگی عطا کر دیتے ہیں تو پھر دل میں خیر کی باتیں سماتی. تو انشراح صدر یعنی سینے کا کشادہ ہو جانا. اللہ پاک نے 3 نعمتیں اس صورت میں ذکر کی. ایک تو یہ کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی پیٹھ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، اتار دیا. جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پشت مبارک کو توڑ رکھا تھا. دوسرا احسان. تیسرا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ 3 احسانات کا تذکرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو حکومت آپ نے قائم کی تھی، جن کا حکم پرندوں پر چلتا تھا، درندوں پر چلتا تھا، ہواؤں پر چلتا تھا، پانی پر چلتا تھا،
ایسی بادشاہت آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے احیاء موتیٰ کا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 2 نہیں 10 معجزے آپ نے عطا کیے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ پاک سے اس بات کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، اللہ کا دوست، حضرت آدم کو صفی اللہ، اللہ کے بہت زیادہ مقرب، نزدیکی اور خالص، حضرت نوح کو نجی اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ۔ یہ مقامات آپ نے عطا کیے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو ان انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں حبیب کا خطاب دیا، حبیب اللہ کا، کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو آپ حبیب اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں تو آپ حبیب اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں تو آپ حبیب اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو آپ حبیب اللہ ہیں، اور عیسیٰ اگر روح اللہ ہیں تو آپ حبیب اللہ ہیں۔ یہ جتنے القاب ہیں ان سب کا درجہ حبیب سے کم ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ خطاب نہیں دیا کہ آپ میرے محبوب ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو عطا و بخشش اللہ پاک کی طرف سے ملی تھی اس کا تذکرہ کیا، تو اللہ پاک نے یہ ان 2 صورتوں میں 6 باتوں کا تذکرہ کیا۔ 3 کا تذکرہ تو پچھلے ہفتے آپ نے سنا تھا کہ آپ یتیم تھے، اور زمانہ وہ تھا کہ یتیموں کا کوئی درجہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ ملا جو ایک باعزت باوقار شخص کو ملا کرتا ہے، ورنہ حضور کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، حضور کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا، ٹھکانہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا داعیہ پیدا کیا، اور حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق، صداقت، امانت سے متاثر ہو کر کے از خود نکاح کا پیغام دیا۔ اور حضرت خدیجہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، ایسی خاتون تھی کہ مکے میں بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتا تھا، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی، لوگ ان کا مال لے کر تجارت کرتے تھے، اور آدھا نفع حضرت خدیجہ لیتی تھی، آدھا محنت کرنے والے کو ملتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے حضور سے بھی یہی بات کہی تھی کہ بھتیجے کچھ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی، کچھ نہیں تھا حضور کے پاس۔ آپ اندازہ کرو، ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کی بکریاں چرا رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ ابو طالب عیالدار شخص تھے اور غربت میں زندگی گزر رہی تھی، بھتیجے کی پرورش کی تھی، اور بھتیجے سے پھر جب 25 سال کی عمر ہونے کو آئی
تو اس سے پہلے کہنے لگے کہ بھتیجے اب تم بھی کچھ کرو، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چند قیرات پر لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند قیرات کھجور پر، 2 کلو پونے 2 کلو کھجور پر میں نے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ پھر ایک موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور تجارت کے لیے سرمایہ مانگا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور اپنے پاس بلایا، بٹھایا۔ تمام لوگ جو حساب و کتاب لے کر کے آئے تھے ان سے نمٹ جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ قریش، قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ تجارت مقصد ہے، آپ کا سرمایہ چاہتا ہوں۔ کہا کبھی تجارت کی ہے؟ کہا کہ نہیں، کبھی کی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو احساس ہوا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو تجارت کا تجربہ نہیں ہے، اگر اس کو مال دے دیا جائے اور خدا نخواستہ ضائع ہو گیا تو بھرپائی کون کرے گا؟ لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی، انہوں نے ایک اپنے تجربے کار غلام کو ساتھ میں لگا دیا کہ یہ سرمایہ لے جاؤ، لیکن یہ میرا غلام تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہاری خدمت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ حضور نے قبول کر لیا، ملک شام کا سفر کیا اور اللہ نے اتنا نفع عطا کیا کہ اتنا نفع کبھی کسی نے حاصل نہیں کیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر اتنا نفع کبھی دیا نہیں تھا۔ اور جب سفر سے واپسی ہوئی اور حساب و کتاب ہوا اور یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے جو حضور کے ساتھ اس سفر میں تھے، حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اتنا زبردست نفع اور وہ بھی ایسا شخص جس کو تجارت کا تجربہ نہیں، تم ساتھ میں تھے، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے، غلام نے جو بات کہی تھی بہت حیران کن تھی۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم چلتے تھے اور دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابر آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ ہم جب کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی تھیں اور سلام کرتی تھی، آواز آتی تھی سلام کرنے کی۔ ہم کسی پتھر کی چٹان کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر کی چٹان آپ کو سلام کرتی تھی۔ اور اس سفر کے اندر جو حیرت انگیز معاملات سامنے آئے وہ سب تفصیل سے حضرت خدیجہ کو بتائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ پاک نے یہ داعیہ پیدا کیا کہ اس نوجوان سے تم نکاح کر لو۔ حضرت خدیجہ کے 2 یا 3 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور عمر 40 سال کی تھی، اور مکے کے بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کبھی کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کیوں نہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سلسلے میں آپ میرے بڑوں سے بات کرو، میرے چچا ہیں ابو طالب، آپ ان سے بات کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو نفع آیا تھا آدھا نفع حضرت خدیجہ کا تھا اور آدھا حضور کا تھا۔ حضرت خدیجہ نے نفع میں سے کچھ نہیں لیا، سارا نفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اس کے بعد اپنی سہیلی کے ذریعے ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ نکاح کا پیغام پہنچتا اس سے پہلے ابو طالب کے پاس حضور یہ سرمایہ لے کر کے پہنچے نفع کی شکل میں کہ مجھے اس تجارت کے اندر یہ نفع ہوا ہے۔ تو بہت حیران ہوئے ابو طالب بھی کہ اتنی کمائی، اتنا نفع۔ اور اس کے بعد حضور نے تذکرہ کیا کہ خدیجہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔
تو حضرت ابو طالب کو یقین نہیں آیا. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہ خاتون آئی جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی اور آ کر کے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. تو حضور ابو طالب نے قبول فرما لیا اور اس طرح حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی. تو حضرت خدیجہ کے نکاح میں آ جانے کے بعد جو کچھ حضرت خدیجہ کے پاس تھا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آیا. حضور کا گھر نہیں تھا، حضرت خدیجہ کا گھر تھا، حضور وہاں رہتے رہے اور حضرت خدیجہ نے اپنا تن من دھن سب حضور پر قربان کر دیا. اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر دنیا میں جتنے لوگوں نے احسانات کیے میں نے سب کے احسان کو چکا دیا سوائے خدیجہ کے اور ابو بکر کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ چکائے گا، اللہ ادا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو بے راہ پایا تھا لیکن آپ کو ہدایت دی. نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی تھی لیکن نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سالہ زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ کفر شرک تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی کہ زمانہ جاہلیت میں رہتے ہوئے بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بت خانے میں نہیں گئے، اور یہ 40 سالہ زندگی اللہ نے بے داغ رکھی، کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو بے راہ نہیں پایا تھا؟ پایا تھا، ہم نے آپ کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج پایا تھا، تنگ دست اور مفلس پایا تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ کا سارا مال حضور کے پاس آ گیا. یہ 3 احسانات ذکر کیے. چوتھا احسان الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کھول دیا. اللہ نے آپ کو شرح صدر عطا کیا اور شرح صدر ہو جانے کی وجہ سے وہ ساری خیر جو سما سکتی تھی آپ کے دل میں آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 سال کی تھی، اور آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے. بکریاں چرانے کے لیے اپنی بہن شیمہ کے ساتھ جنگل میں گئے تھے. وہاں جانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تھے. ان دونوں فرشتوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں گفتگو کی. حضور فرماتے ہیں میں نے آواز سنی کہ جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہے، تو میں نے دیکھا تو 2 بہت ہی خوبصورت شخص جن کے لباس بھی بہت اچھے تھے اور جن کے اخلاق بھی بہت بلند تھے، میرے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی ہے نا، تو دوسرے نے کہا کہ ہاں وہی ہے. تو وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، بہت اخلاق سے پیش آئے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے زمین پر لٹایا اور اس کے بعد میرا سینہ چاک کیا اور ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا، اور پھر میرے دل کو نکالا، دل کو چیرا. اس میں شیطان کا جو حصہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے حضور کے دل میں بھی تھا، تو وہ نکالا، ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا، اور پھر ایمان اور حکمت سے میرے دل کو بھر دیا گیا اور پھر سینے میں رکھ کے سینے کو برابر کر دیا گیا. مجھے بال برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی،
لیکن اس معاملے کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے یا بیٹی تھی جو بکری چرانے گئی تھی، انہوں نے دیکھا تو گھبرا کر کے آ کر کے گھر پر خبر دی، کہا کہ بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بھاگ کر کے آئے تو دیکھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضور نے یہ ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے گھبرا کر کے حضور کو مکہ پہنچا دیا کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے، ہمارے یہاں دودھ پینے کے لیے اور پرورش کے لیے دیا گیا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ واپس کیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر قبیلہ بنو سعد میں ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج میں تشریف لے جانے لگے تھے تو حرم میں آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سینے کو کھولا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے لبریز کیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو برابر کیا گیا، پھر آپ کو اللہ نے معراج میں بلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے کیا آپ کی پشت پر جو بوجھ تھا وہ اتار نہیں دیا؟ اتار دیا۔ یہ بوجھ ایسا تھا جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ یہ کیا بوجھ تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آئی تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ 40 سالہ زندگی میری بغیر عبادت کے گزر گئی، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر حج کے، بغیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے گزر گئے۔ یہ احساس آپ کو اتنا شدید رہتا تھا کہ جیسے آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، اور یہ جو بوجھ تھا آپ کے دل پر، آپ کے کمر پر، اللہ نے اسے اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسرا احسان کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنی بلندی عطا کی کہ آج پوری دنیا میں مذہب کا ماننے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ حضور کا نام جانتا ہے، چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے مسلمان نہ ہو۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے یہ بلندی عطا کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذکرت معی، کہ جب میرا تذکرہ کیا جائے گا تو میرے ساتھ تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اذان میں اللہ کے تذکرے کے ساتھ حضور کا تذکرہ، نماز میں اللہ کے تذکرے کے ساتھ حضور کا تذکرہ، قرآن کریم میں اللہ کے تذکرے کے ساتھ حضور کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یطع اللہ والرسول، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی رکھا۔ علماء نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جس وقت سورج یعنی 24 گھنٹہ سرکل ہے سورج کا، شروع ہوتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے اگلے علاقوں میں اذان ہوتی رہتی ہے۔ ہم ہندوستان میں ہے، یہاں اذان کا ایک وقت ہے۔ ہم سے پہلے مشرق میں جو ملک ہے جیسے بنگلہ دیش، تو وہاں پر جو ہے ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے اور آدھا گھنٹے تک اذان ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب یہ سورج ہندوستان میں داخل ہوتا ہے تو ہندوستان میں اذان شروع ہوتی ہے، اور جب ہندوستان ختم ہوتا ہے پاکستان شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں اذان شروع ہوتی ہے۔ ایسے یہ سلسلہ چلتے چلتے 24 گھنٹہ اذان ہوتی رہتی۔
اور جہاں اذان ہوتی ہے اس میں اللہ کے تذکرے کے ساتھ حضور کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا تذکرہ ایمان والوں میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ ایمان سے محروم لوگوں میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ کائنات کے چپے چپے پر ہے، آپ کا تذکرہ فرشتوں پر ہے، فرشتوں میں ہے، اور آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہے، اور آپ کا تذکرہ عرش پر بھی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، البتہ ضرور بالضرور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مشکل آئے تو ختم نہ ہو۔ دو مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مشکل ایک ہوگی تو آسانیاں اللہ دو عطا کرے گا۔ تو مشکلات اس دنیا میں آئے گی، لیکن ان مشکلات کے ساتھ اللہ آسانیوں کا معاملہ بھی کرے گا۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے، اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ آج اگر سامنے کوئی مشکل مرحلہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد دو آسانیاں عطا کی جائیں گی۔ اور یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر حالات آئیں گے تو اللہ پاک حالات کو بدلیں گے بھی۔ تنگی ہے تو اللہ کشادگی بھی دیں گے، مشکل ہے اللہ آسانی بھی عطا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی تسلی دی کہ آج تم پر جو حالات ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور حالات بدلے، اور ایسے بدلے ایسے بدلے ایسے بدلے کہ بکریوں کے چرانے والے جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ نے ان کو 25 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا کی۔ اب پھر حضور سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، نماز ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، دن کی ان مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں، اللہ کی عبادت میں محنت کریں۔ فارغ ہونے کے بعد خالی نہ بیٹھیں، فرض نمٹ گیا، واجبات نمٹ گئے، اب نفل عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیے۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے کھڑے کھڑے، لمبی لمبی عبادت رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے تو دیکھا حضور رات کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود قریب گئے تو دیکھا حضور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو باوضو تھے، اس نیت سے کہ حضور کے ساتھ میری بھی نماز ہو جائے گی، شریک ہو گئے۔ اب حضور پڑھتے رہے، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھے کہ اب سورہ بقرہ پوری ہوگی تو رکوع کریں گے۔ حضور نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو اب یہ کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اب آل عمران پر تو رکوع کریں گے، تو حضور نے آل عمران ختم کی، اگلی سورت شروع کر دی، وہ سورت ختم کی، اگلی سورت شروع کر دی۔ یہ نیت توڑ کر کے چلے گئے کہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں کوشش کریں، تھکائیں، محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور دل لگائیں، دعا الہا و زاری کے ساتھ کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے
خوب مانگیں، خوب دعا کریں۔ حضور کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ فرض عبادات کے ساتھ نفل عبادات بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ایک ضروری اعلان ہے، ابھی ملک میں ہندوستان بھر میں جو اوقاف ہیں ان اوقاف کی حیثیت بدلنے کے لیے اور ان اوقاف کی املاک کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سرکار نے وقف ترمیمی بل لایا ہے، جو پارلیمنٹ میں پاس تو نہیں ہو سکا، پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر جمعیت علماء کہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کہو، اور ان دونوں جماعتوں سے وابستہ جتنے علماء ہیں ہمارے اکابرین اور بزرگ، ان لوگوں کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ جو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں سے رائے مانگی کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم لوگوں کو رائے دینی ہے۔ عام طور پر مسلمان غافل ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس سلسلے کے اندر ہمیں کیا داخل کرنا ہے، وہاں جمع کرانا ہے، اس کے لیے جو ہے آن لائن جو ہے سبمیشن ہوگا۔ وہ فارم ہمارے کچھ ساتھی لے کر کے آئے ہیں، ہمارے کچھ بچے صحن میں بیٹھے ہیں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی طرف سے، اسی طرح اور جماعتوں کی طرف سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ کا نام لکھنا ہے، آپ کی دستخط کرنی ہے اور آپ کا موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، 10-15 منٹ آپ کو ترتیب سے اتنا کام نمٹانے میں لگے گا، اس لیے سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اتنا کام کر کے جائیں۔ ہے بہت چھوٹا سا کام، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اوقاف محفوظ رہے تو ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی وقف کے نام پر اتنی جائیداد ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہے اور اس کی آمدنی صحیح معنوں میں مسلمانوں پر خرچ ہو تو ہندوستانی مسلمانوں کو سرکار سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا بچوں کا تعلیمی خرچہ، ان کا علاج و معالجہ، ہمارے بچیوں کی شادیاں اور ہمارے گھریلو ضرورتیں، یہ ساری اس آمدنی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اتنی بڑی پراپرٹی اوقاف کی ہندوستان میں ہے اور آدھے سے زیادہ پر سرکار کا قبضہ ہے۔ ریلوے کے پاس ہماری زمینیں ہیں، فوج کے پاس ہماری زمینیں ہیں، آدھے سے زیادہ زمینیں، اور جو آدھے سے کم ہمارے پاس ہے اس پہ لوگوں کا قبضہ ہے۔ اس لیے وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنا اعتراض داخل کرنا ہے، اور اس سلسلے میں صحن میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ فارم پر اپنا نام بھریے، آگے دستخط کیجیے، اپنا فون نمبر ڈال دیجیے، بس اتنا ہی۔ باقی وہ پورا چھپا ہوا ریڈی میڈ تیار مضمون ہے، آپ اتنا کر دیں، باقی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ دعا کر لیں۔